لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جب تک کہ ایک ایک آوان و انصار میں سے رہا، امام کے کسی گھر والے کو میدان میں جانے نہیں دیا گیا سوائے حضرت مولا علی کے ایک صاحبزادے کے۔ وہ اس لیے گئے تھے کہ جس وقت ہور گئے تھے تو کچھ معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو جانے کی ضرورت پڑی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک ایک آوان و انصار جب سب شہید ہو گئے، اب بنو ہاشم کے جوان بچے۔ جب بنو ہاشم کے جوان بچے، ان میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم، جو حضرت مولا علی کے نواسے تھے، مولا علی کے سگے نواسے۔ مولا علی کے سگے نواسے کس اعتبار سے؟ ام بنین کی جو بیٹی تھی وہ حضرت مسلم بن عقیل کے نکاح میں تھی، اور یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ تھے، اس اعتبار سے یہ عقیل کے پوتے اور مولا علی کے سگے نواسے تھے۔ امام حسین کی سوتیلی بہن کے بیٹے تھے۔ یہ آئے، امام علی مقام سے کہا چچا، اس اعتبار سے کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسلم، امام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے، تم نہ جاؤ، تم جاؤ گے تو مجھے برداشت نہیں ہوگا، تمہارا باپ شہید ہو گیا، اتنا کافی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا۔ وہ بھی گئے میدان میں۔ عبداللہ بن مسلم ابن عقیل، کئی 100 یزیدیوں کو انہوں نے قتل کیا، بالآخر ان کی بھی شہادت ہے۔ یہ شجاعت کی داستان ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر وہ گئے اور گاجر مولیوں کی طرح کٹتے رہے، نہیں۔ آوان و انصار میں سے، اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس نے کم سے کم درجنوں کو قتل نہ کیا ہو۔ اس طرح سے بہادری سے جاتے تھے۔ مسلمان جوانوں، اپنے اندر بہادری پیدا کرو۔ ہم تو چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، کتے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، حوصلہ پیدا کرو۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ آخرت پر یقین نہیں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ رسول کی وہ محبت نہیں، اللہ رسول کا وہ خوف نہیں۔ جرائم کرتے اس لیے جینے کی تمنا ہے، اگر جرائم نہ کریں تو پھر آخرت کی تمنا دل میں پیدا ہو۔ عبداللہ بن مسلم شہید ہوئے، ان کے بھائی شہید ہوئے، بعد میں حضرت عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے ایک کے بعد ایک تقریباً 4 آئے، وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے مزید 3 بیٹے، حضرت عبداللہ الاکبر ابن امام حسن، محمد ابن امام حسن، اس طریقے سے یہ حضرات ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے عمر ابن امام حسن، یہ حضرات شہید ہوئے 3۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چوتھے بیٹے تھے امام حسن کے۔ امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں تھے، 4 کے 4 شہید ہوئے۔ امام حسن پاک کے 4 کے 4، تینوں بیٹے ایک کے بعد ایک۔ ان کی بھی شہادت بڑی طویل ہے، لیکن اب اس کا ذکر کا یہاں ٹائم نہیں ہے، جلدی سے چلتے ہیں۔ امام قاسم آئے۔ امام قاسم کی خصوصیت یہ تھی، امام قاسم پاک کی خصوصیت یہ تھی، ان کی نسبت حضرت سیدہ سکینہ ابن حسین سے طے ہوئی تھی۔ امام قاسم کی نسبت طے ہوئی تھی، لیکن شادی وغیرہ کے جو معاملات بیان کیے جاتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسے کوئی واقعات نہیں ہے، صرف نسبت طے ہوئی تھی۔ اسی پر اہل سنت جو وہ اتفاق کرتے ہیں۔ امام قاسم آئے۔ امام قاسم نے کہا چچا، میرے تینوں بھائی شہید ہو گئے، میرے تینوں بھائی شہید ہو گئے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود جاؤں۔ امام حسن کی نسل 2 بیٹوں سے چلی، ایک زید بن حسن اور ایک حسن مثنی، دونوں سے چلی۔ بعد میں حضرت زید بن حسن کی اولاد کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور اب جو امام حسن کی نسل ہے وہ حضرت حسن مثنی کے ذریعے سے جو آج تک جاری، غوث پاک وغیرہ سارے بزرگ یہ حسنی انہی کی نسل سے۔ زید بن حسن جو ہے، ان سے کچھ دور تک نسل چلی، جن میں حضرت داتا علی حجوری ہے۔ یہ داتا صاحب بھی حسنی سید ہے، داتا علی حجوری جو لاہور کے اندر ہے، یہ حسنی سید ہے، لیکن اس طرف سے۔ امام قاسم، لوگ کہتے ہیں حسنی نسل کیسے چلی، میں نے تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو نسل حسن کا ہم پورا ایک سیشن چلائیں گے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، امام حسن کی نسل کیسے چلی۔ حضرت امام قاسم آئے۔ امام قاسم آ کر کہتے ہیں چچا اب مجھے جانے دیں،
3 بھائی تو چلے گئے, میں بچا ہوں, جو آئے تھے وہی جائیں. امام نے فرمایا نہیں بیٹے, تم نہیں جاؤ گے, تم نے نہیں جانا, میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. امام قاسم سوچتے ہیں سب کو جانے کی اجازت ہے, مجھے جانے کی اجازت نہیں. پریشان ہو کر اپنی پھوپھی کے پاس ہے, رونے لگے. پھوپھی سیدہ زینب سے کہا آپ اگر کوئی بات کہتی ہے تو انکار نہیں ہوتا, آپ چلیں نا, چچا کو منائیں نا, ان سے کہیں. سیدہ زینب نے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا, رو پڑی, میرے بھائی کی نشانی, کس منہ سے تجھے جانے دیں. ایسے میں امام قاسم جو ہے وہ بے چین ہوئے, اور بے چین ہو کر آپ کا ہاتھ اپنے بازو پہ پڑا. وہ تعویذ تھا جو امام حسن نے بوقت شہادت آپ کو دیا تھا. کہا تھا بیٹا جب مشکل وقت آئے تو اس وقت اس کو کھولنا. امام قاسم کو کبھی مشکل وقت نہیں آیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کبھی امام حسین نے امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسن کے یتیموں کو احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ تم یتیم ہو گئے. اپنے بچوں کی جو ضد پوری کرتے تھے اس سے پہلے بھائی کے بچوں کی ضد پوری کرتے. لیکن جب امام حسین نے کہا میں تجھے کربلا میں جانے نہیں دوں گا, تو اس وقت روتے ہوئے ماں کے پاس امام قاسم نے یہ جملہ کہا تھا, یہ تاریخی جملہ, ماں آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا, ماں آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا, پھوپھی آج تیرا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا. بیبیوں نے رو کے کہا تھا قاسم تو یتیم ہونے کے لیے تجھے 20 سال کا عرصہ بیتا, یتیم ہونے کے لیے معاف کیجیے گا کم و بیش امام قاسم کو یتیم ہونے کے لیے آپ 41 ہجری میں 40 اور 41 ہجری میں تو مولا کائنات کی شہادت ہوئی, اور مولا کائنات کی شہادت کے ٹھیک 3 سال کے بعد کم و بیش, اور بعض لوگ کے مطابق تقریباً 10 سال کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی شہادت تھی. بعض کہتے ہیں 3 سال اور بعض کہتے ہیں 10 سال, جو بھی ہو میں نے دونوں اقوال پیش کر دیا آپ کے سامنے. تو پہلے ہی شہید ہو گیا تھا, آج سے عرصہ پہلے آج تجھے شہادت کا احساس ہوا. اس وقت امام قاسم کہتے ہیں میں نے جو مانگا میرے چچا نے مجھے دیا. آج میں نے شہادت مانگی, چچا نے انکار کیا. میں سوچتا ہوں کہ آج اگر میرا باپ حیات ہوتا تو وہ مجھے اس طرح نہ روکتا. چچا نے آج احساس دلا دیا کہ قاسم یتیم ہو گیا. سب کو اجازت ہے, قاسم کو اجازت نہیں. اسی کشمکش میں امام قاسم کا ہاتھ اپنے بازو پہ پڑا. جب اپنے بازو پہ پڑا تو حضرت امام قاسم نے باپ کی یاد آئی تو وہ تعویذ کھولا, اور تعویذ کھولنے کے بعد اس میں کوئی آیت نہیں تھی, کوئی نقش نہیں تھا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا قاسم میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل کا چین, مجھے یقین ہے اس وقت تو میدان کربلا میں ہوگا, اور اس وقت میں نہیں ہوں گا, نہ تیرے دادا ہے, نہ میں ہوں, نہ تیری دادی ہے, اور تیرے چچا اکیلے دین کی خاطر کربلا میں جان قربان کرتے ہوں گے. میرے بیٹے میری وصیت ہے, میں نہیں ہوں, اپنے چچا کے قدموں پہ میری طرف سے قربانی پیش کر کے تیری دادی اور تیرے دادا کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دے. جیسے یہ خط پڑھا امام قاسم نے خوش ہو گئے. حضرت زینب پھوپھی سے کہا پھوپھی دیکھو اب مجھے کون روک سکتا ہے شہید ہونے سے, میرے بابا تو مجھے شہادت کی سند دے کر کے گئے, اب کون روک سکتا ہے. چچا کے پاس آئے, خط دیا, چچا یہ دیکھو میرے بابا کی مہر کے ساتھ یہ خط ہے جو میرے بازو میں باندھنے کے لیے کہا تھا, آج سے بڑھ کر مصیبت کا دن کون ہو سکتا تھا. امام نے خط دیکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. خیال کیا اللہ کیسا بھائی تھا وہ, کیسا بھائی تھا وہ جس نے اپنی نسل کی پرواہ نہ کی اور اپنی اولاد کو میرے قدموں پہ قربان کرنے کی وصیت کر گیا. مولا تیرے محبوب کا فرمان ہے مجاہد کی دعا رد نہیں ہوتی, آج تیرا حسین مجاہد, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی, حسین مسافر. شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی, یوم الجمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی,
शब जुमा और यौमुल जुमा की दुआ रद्द नहीं होती। मौला आज यौम जुमा भी है, इतनी दुआओं की कबूलियत के असबाब जमा हो रहे हैं। हुसैन आज तुझसे दुआ करता है, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। हुसैन मजलूम भी है। मौला मेरे भाई ने नस्ल की परवाह न की, नस्ल मेरे कदमों पे कुर्बान करने की वसीयत कर गया। परवरदिगार मेरे भाई की नस्ल क़यामत तक कायम रहे, मेरे भाई की नस्ल क़यामत तक कायम रहे और मेरे भाई का नाम जिंदा रहे। गैब से निदा आई, हुसैन तेरी दुआ कबूल है, तेरे भाई की नस्ल में ऐसी औलादें पैदा करेंगे, उनमें से एक ऐसा होगा जो मर्तबा नबियों में तेरे नाना को दिया, वो मर्तबा वलियों में हसन की औलाद में किसी को अता कर। गोया के गौसुल आजम दस्तगीर की विलादत की बशारत दी जा रही और इमाम महदी की विलादत की बशारत दी जा रही हो, क्योंकि इमाम महदी भी इमाम हसन की नस्ल में पैदा हो। ये कुर्बानियों का सिला है, बगैर कुर्बानी के किसी कोई मर्तबा नहीं मिलता। अब मौला हसन पाक का शहजादा इमाम कासिम जब जाने लगे, माँ ने बुला के कान में कहा, कासिम लोग ताना देते हैं कि तेरे बाप ने सुलह इसलिए की थी कि उसको लड़ना नहीं आता था, तेरे बाबा ने सुलह इसलिए की थी कि उसको लड़ना नहीं आता था। जा साबित कर दे कि जब तू इतना शुजा है तो तेरा बाप कितना शुजा होगा। शुजात के जौहर दिखा। इमाम कासिम घोड़े पर बैठे और करबला में आए। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैं यजीदी दर सिपा के साथ था। एक जवान जब हुसैनी खेमे से निकला तो मुझे ऐसा लगा उसके चेहरे की चमक से करबला के जर्रात चमक पड़े। इतना खूबसूरत था वो जवान। ईजार पहने, हमीद बिन मुस्लिम कहता है ईजार पहने हुए था और कुर्ता पहने हुए था, अमामा बांधे हुए था और जूते पहने हुए था, और उसके जूते का, उल्टे पैर के जूते का एक तस्मा टूटा हुआ था। हमीद बिन मुस्लिम कहता है उसके बाएं पैर के जूते का तस्मा टूटा हुआ था और वो ईजार और कुर्ते पर था, अमामा बांधा हुआ था। इतना खूबसूरत लगता था, ऐसा लगता था जैसे चांद निकल आया हो, इतना हसीन था। इससे इमाम कासिम की खूबसूरती पता चलती है। इमाम कासिम जब आए मैदान में तो तलवार लहरा रहे थे और कहते थे भेजो, किसको भेजते हो। इब्ने साद ने कहा अरज़क नामी पहलवान से, कूफे का अरज़क नामी पहलवान जो उस जमाने के 10,000 दिरहम एक महीने की तनख्वाह लेता था, वो इतना बड़ा पहलवान था, अरज़क उसका नाम था। इब्ने साद ने कहा जा तू मुकाबला कर। उसने घमंड और गुरूर से कहा इस बच्चे से मैं मुकाबला करूंगा, मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता। इब्ने साद ने कहा ये बच्चा नहीं है, हसन का बेटा ही है, हसन का बेटा ये, इससे मुकाबला करना आसान नहीं है। नहीं माना वो, ये अली का पोता हसन का बेटा नहीं माना वो। उसने कहा इससे तो मेरा बेटा मुकाबला करेगा। जैसे ही अरज़क का बेटा आया, हजरत मौला कासिम ने एक तलवार घुमाई, उसके 2 टुकड़े किए। उसके गुस्से में दूसरे को भेजा, उसके 2 टुकड़े किए। उसके गुस्से में तीसरे को भेजा, उसके 2 टुकड़े किए। अब अरज़क खुद आना चाहता था। उसके चौथे बेटे ने कहा बाबा रुक, मैं जाता हूं, मैं अपने तीनों भाइयों का इससे बदला लेता हूं। जब वो आया इमाम कासिम पे वो झपट पड़ा। जैसे ही झपट पड़ा इमाम ने उसका एक बाजू तोड़ा, फिर उसके बाद उसके 2 टुकड़े किए। अब अरज़क बिल्कुल बिलबिलाया और मस्त हाथी की तरह। अब उसने कहा मैं जाऊंगा। इमाम ने देखा अरज़क आ रहा है, जानते थे अरज़क बड़ा पहलवान है, इसकी बड़ी ताकत है। हाथ उठा दी, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना। जैसे ही अरज़क डोलता हुआ आया, हजरत इमाम कासिम ने उसके बेटे की तलवार पे कब्जा कर लिया था, उसके बेटे के घोड़े पे कब्जा कर लिया था। वो जब इमाम कासिम पर वो झपटा, इमाम कासिम ने वार जो है वो उसका खाली किया। और जब वार खाली किया, हजरत इमाम कासिम इब्ने हसन ने जब दोबारा अरज़क आया तो आपने फरमाया अरज़क तुझे बड़ा गुरूर और घमंड है कि तू बड़ा पहलवान है, बहुत ज़्यादा बाजी जानता है, हुनर जानता है। उसने कहा अपने 4 बेटों का बदला लूंगा ये बच्चे तुझसे। इमाम कासिम ने फरमाया बड़ा गुरूर है तुझे जंगी चालों पर, ये देख तुझे घोड़े की ज़ेन कसना नहीं आती और मुझसे मुकाबले के लिए आया। वो जैसे ही झुका ज़ेन देखने के लिए, इमाम ने उस पर ऐसा ज़ोर का वार किया, उसके भी 2 टुकड़े किए। उसके बाद इमाम कासिम पलट करके आए, चचा बहुत प्यास लगी, थोड़ा सा पानी अगर मिल जाए मैं किसी को बच कर जाने नहीं दूंगा।
امام نے فرمایا سینے سے لگا کے قاسم میرے بیٹے جاؤ، اب تم دنیا کا پانی نہیں، اب تم نے حوض کوثر سے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا، جاؤ میرے بیٹے جاؤ۔ امام قاسم اپنے چچا کو آخری سلام کر کے نکلتے ہیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے یزیدیوں کو یوں لگا کہ قاسم شہید ہو گئے، لیکن جب دوبارہ قاسم آ کے للکارتے ہیں تو شمر نے کہا ایک ایک کر کے اس سے نہ لڑو ورنہ کوئی بچ کر نہیں جائے گا، یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ ماں خیمے کے کنارے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، خوش ہو کر کے دعائیں دے رہی تھی، مولا میرے بیٹے نے آج اس الزام کو غلط ثابت کر دیا کہ اس کے باپ کو لڑنا نہیں آتا تھا، اور اس کے بعد چاروں طرف سے امام قاسم کو گھیر لیا گیا۔ دو روایتیں ہیں، امام قاسم کو گھیر لیا گیا حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام قاسم کو جب گرایا گیا تو آپ نے آواز دی میرے چچا میری خبر لیجیے۔ امام دوڑ کر کے آئے، جب دوڑ کر کے آپ تشریف لائے تو ابھی قاسم میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ ایک روایت یہ ہے، اپنے دلوں کے اندر جائز مرادیں لے لیں، جائز مراد لے کر کے اس شہادت کو سنیں، امام حسن پاک کی شہادت کو، امام حسن پاک کے بیٹے کی شہادت کو۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے امام قاسم کو انہوں نے شہید کر دیا۔ امام قاسم گھوڑے سے گرے، آواز لگائی چچا میری خبر لیجئے۔ جتنے دیر میں امام قاسم کے پاس امام حسین پہنچتے اتنی دیر میں انہوں نے امام قاسم کو شہید کر کے آپ کے لاش پر گھوڑے دوڑائے، اور گھوڑے دوڑا کر کے آپ کے لاشے پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ آپ کا لاشا جو ہے وہ کچل کچل کر کے چٹا ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے، تاریخ میں آتا ہے امام پاک نے امام قاسم سے ان ظالموں کو ہٹایا تلوار کے بل پہ، اور قاسم کو اٹھایا اور قاسم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ البتہ ابن جریر بھی لکھتے ہیں، اس بات کو سب نے لکھا، جب امام قاسم کو اپنے سینے سے لگا کر لاشا اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے تھے تو قاسم کا لاشا دب دب کر اتنا پھیل گیا تھا کہ اس وقت قاسم کے پیر جو تھے وہ زمین پر رگڑ رہے تھے۔ امام قاسم گئے اور جانے کے بعد قاسم کی ماں سے کہا لو اللہ نے تمہاری شہادت کو، تمہارے بیٹے کی شہادت کو، تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ ادھر خیمے میں ہنگامہ مچ گیا امام قاسم کی شہادت سے، کیونکہ قاسم بڑے چہیتے اور لاڈلے تھے۔ ابھی حسین نے قاسم کا لاشا خیمے میں رکھا، ایسے میں سیدہ زینب آئی دو شہزادوں کو لے کر، جن کا ایک کا نام عون تھا دوسرے کا نام محمد تھا۔ عون و محمد کو لے کر کے آئی، کہنے لگی بھیا ایک ایک کر کے سب جاتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میں عورت ہوں، میں کوئی قربانی بظاہر نہیں دے سکتی، میرے ان دونوں بیٹوں کو اب آپ میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ حسین نے کہا بہن کا منہ دیکھ کر اب مزید صدمے نہ دو، بہت صدمے جھیل چکا، آوان و انصار کی لاشیں اٹھا اٹھا کر بہت صدمے جھیل چکا، بھائیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر بہت صدمے جھیل چکا، بھتیجوں کی لاشیں اٹھا کر اب ان بچوں کی لاشیں بھی میں اٹھاؤں گا۔ دونوں شہزادوں نے کہا ماموں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، ہمیں جانے دیا جائے۔ زینب نے کہا بھائی اپنے بیٹے بچا کر فاطمہ کا بیٹا قربان ہوتا ہوا دیکھوں گی تو سیدہ کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ آپ نے اپنی بہن کی کوئی لاج ضائع نہ کی، آپ نے لاج رکھی، جو مانگا بہن کو دیا۔ آج بی بی زہرا کی خیرات حسین آج فاطمہ کی خیرات تیری بہن اس طرح مانگتی ہے کہ میری قربانی قبول کر لو، ماں کے پاس مجھے شرمندہ نہ ہونے دو۔ جب حسین نے ماں کا نام سنا دونوں بھانجوں کو دیکھا اور پھر کہا جاؤ اللہ تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں، اپنے نانا نانی کے پاس پہنچو اور جنت کے مزے لوٹو۔ دونوں شہزادے جب جا رہے تھے، مورخ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، زینب جب بیٹوں کو بھیج رہی تھی کربلا میں تو وہ اس وقت علی کی بیٹی ہی تھی، اس وقت وہ علی کی بیٹی تھی، شیر خدا کی بیٹی تھی۔
شیر خدا کی بیٹی کی حیثیت سے دونوں بچوں کو بھیجا، اور جب بچے جنگ کر رہے تھے تو خیمے کے کنارے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی، دعائیں دے رہی تھی۔ دونوں شہزادوں نے، اون و محمد نے میدان میں جا کے کہا ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ فاتح خیبر کے نواسے ہیں، اب ہمارے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو۔ اور پھر اس کے بعد حیرت تو یہ تھی، مورخ لکھتا ہے کہ کسی کے آنے کی ہمت نہ تھی جعفر طیار کا نام سن کر اور علی مرتضیٰ کا نام سن کر۔ یہ دونوں شہزادے جو ہے وہ فوج اشقیہ میں گھس گئے اور پھر تلوار ایسے چلائی کہ لوگ اش اش کر اٹھے، بالآخر دونوں طرف سے گھیر لیے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ آواز آئی حسین اپنے بھانجوں کی لاشوں کو لے جا۔ امام نے دونوں بھانجوں کی لاشوں اٹھایا اور اٹھا کر کے لایا تو کپڑے خون میں لت پت تھے، سر کٹے ہوئے تھے۔ امام پاک نے جب بھانجوں کی لاشوں کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں امام کا ایک بھانجا تھا، غازی عباس کے ہاتھ میں امام کا دوسرا بھانجا تھا، امام لا رہے تھے۔ زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی، جیسے ہی بھائی نے لاشا لایا، زینب لو تمہاری قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ جس وقت زینب نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن جب اپنے بیٹوں کے لاشوں کو خون میں لت پت دیکھا اس وقت وہ صرف ماں تھی، ماں۔ اب ماں کا پہلو، ماں کا انداز تھا۔ زینب پچھاڑے کھا کر کے لپٹ گئی لاشوں سے اور رونے لگی۔ حسین نے بہن کو صبر کی تلقین کی۔ ابھی لاشیں اون و محمد لا کر کے رکھا تھا کہ اتنے میں غازی عباس کو لپٹ گئی سکینہ۔ باب الحوائج غازی عباس کو لپٹ گئی سکینہ۔ چچا دیکھتے نہیں علی اصغر بے ہوش ہوتا ہے، کبھی مٹھی باندھتا ہے، کبھی مٹھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے۔ چچا آپ نے ہماری ہر بات مانی چچا، آج آپ کی بھتیجی کو پانی چاہیے چچا، آپ پانی لا کر پلائیں۔ مولا حسین کے یہ منظر دیکھا، غازی عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھوں پہ ڈالا، غازی کا ہاتھ پکڑا، میرے غازی کہاں جا رہے ہو؟ پانی لانے۔ سکینہ نے پانی کا مطالبہ کیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں تم مت جاؤ، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی، تو میرا علمدار ہے، تو میری ہمت ہے، تو میرا حوصلہ ہے میرے بھائی، میں تجھے نہیں جانے دوں۔ مولا میری بچی نے پانی مانگا ہے، مجھے آپ جانے دے، میں ابھی پانی لے کر آؤں گا۔ کندھے پہ مشکیزہ ڈالا اور فرات کی طرف چلے۔ یہاں تھوڑی دیر میں غازی کا کچھ تذکرہ کر لوں، اس امید پر غازی کی شہادت پڑھنے سے پہلے ان کا کچھ تذکرہ کر لوں تاکہ پتہ چلے یہ عباس کون۔ ہم سنی عباس کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سرکار نظمی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، جس وقت بی بی زہرا پاک دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے مولا علی کو وصیت کی تھی، علی میرے بعد تم دوسرا نکاح تو کرو گے، میرے بعد تم دوسرا نکاح کرو۔ مولا کائنات نے سوچا کہ دنیا سے جا رہی ہوں، کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں، جو جہاں ہیں وہاں دلوں میں جائز مرادیں لیں۔ باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، دعا کریں، ہزار دعاؤں کی دعائیں یہ، تمناؤں کی تمنا یہ، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھیں اور جنت میں انہی کے پڑوس میں اللہ ہمیں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔